یار غار نے اللہ کی تلوار کے ذریعے مدینہ کی طرف بڑھنے والے چاروں اطراف کے فتنوں کو زیر و زبر کر دیا، اور ان کی شجاعت و بہادری کے ذریعے مدینہ پر چھائے ہوئے خطرات کے بادل چھٹ گئے، اور صحابہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بے جان ہو گئے تھے، ان میں اپنی استقامت و استقلال کے ذریعے سے نئی روح پھونک دی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ارتداد کی آوازیں کانوں تک ٹکرانے لگ گئی تھیں، اور اس کی چنگاری راکھ کے نیچے بھڑکنے لگی۔ سانپ اپنے سر سوراخوں سے نکالنے لگے، جن کے دل مریض تھے انہیں شرعی حکومت کے خلاف خروج کی سوجنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تو سرے سے اسلام کو چھوڑ کر بت پرستی کو اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کچھ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے لگے۔ زکوٰۃ کا انکار چونکہ قبائل کے مزاج اور مادی خواہشات کے مناسب حال تھا، لہذا اس انکار میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام ملک شریک ہو گیا۔ یہ چونکہ ایک سرکشی تھی، لہذا 9 مسلم سرکشوں کو مسیلمہ اور طلحہ وغیرہ کذابین نے اپنی طرف جذب کر لیا، اور مالی عبادت کے علاوہ جسمانی عبادت میں بھی تخفیف کر کے اپنی نبوت منوانے کا موقع پایا۔ شجاعت و استقلال کے پہاڑ نے اس موقع پر بھی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی اور خطاب فرمایا۔ بعض صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا، جن میں سر فہرست عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ آپ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو چھوڑ دیں اور ان کی تعریف قلب کریں، لیکن یہ مشورہ بھی ایک کمزور رائے پر مبنی تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو نہ مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آپ ان لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اس نے اپنے مال و جان کو محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ اسلام کا حق آ جائے اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ میں اس سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی اگر روک لیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے، تو میں ان سے اس کے روکنے کی وجہ سے بھی قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ یہ تو ایسی بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے۔ پھر میں نے پہچان لیا کہ یہی تو حق ہے۔ اور اسی مسئلے کے پیش نظر مرتدین کے وفود مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے درخواست کی، نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم کو معاف کر دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ صاف جواب سن کر وہ اپنے اپنے قبائل واپس لوٹ گئے۔ یکایک تمام ملک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عزم راسخ کی خبر پھیل گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مستعدی، کامل ہمت و استقلال کے ساتھ ملک دار خلیفہ کی حیثیت سے عاملوں کے نام مناسب ہدایات اور سرداران قبائل کے نام خطوط روانہ کرنے لگے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ادھر رومیوں سے برسر پیکار تھا، تو ادھر گرد و نواح کے مرتدین مدینہ کے قریب جمع ہو کر حملے کی دھمکی دے رہے تھے۔ ادھر دور دراز علاقوں میں مرتدین کے پاس دھمکی آمیز خط روانہ کر رہے ہیں، اور ادھر باغیوں کے حملے کی مدافعت سے بھی غافل نہیں ہے۔ کوئی ہے جو تاریخ میں اس جیسا خلیفہ ڈھونڈ لائے؟ مرتدین کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی، زبیر، طلحہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کو مدینہ کے گرد پہرا دینے پر مامور کیا۔ ابس اور ذبیان قبیلہ والوں نے جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں بہت تھوڑے سے آدمی باقی ہیں، تو انہوں نے متفق ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مدینہ کے باہر حضرت علی، زبیر، طلحہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہرا دینے پر مامور تھے، ان کو روکا بھی اور مدینے میں خبر بھی پہنچائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا توقف کمک روانہ کی، مسلمانوں نے ذی خشب تک ان کو پس پا کر دیا، اور وہ یوں لگا جیسے شکست کھا کر بھاگ نکلے ہوں، مگر دوسرے راستے سے پھر لوٹ آئے اور دف اور قسم قسم کے باجے بجانے لگے، جس سے مسلمانوں کے اونٹ ایسے بدکے اور ڈر کے بھاگے کہ مدینے میں ہی آ کر دم لیا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود مدینے سے باہر نکلے اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ مرتدین کو 5-6 گھنٹے کی خون ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت کے ساتھ مدینہ میں بھیجا گیا،
तो दुश्मन की एक जमात ने धोखा देकर मदीने पर हमला कर दिया और चंद मुसलमानों को शहीद करके माल गनीमत वापस छीन कर चल दिए। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के ताक़ुब में रवाना होकर उनके पीछे चले गए थे। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस मदीना तशरीफ लाए और मुसलमानों के शहीद होने की खबर सुनी तो बहुत रंजीदा हुए और कसम खाई कि जिस कदर मुसलमान मुर्तदीन के हाथ से शहीद हुए हैं, जब तक उतने ही मुर्तदीन को कत्ल ना कर लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। इसी दौरान उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल गनीमत लेकर मदीने में दाखिल हुए। सफ़र से थका हुआ ये लश्कर मदीना में आराम करने लगा और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मदीने के मुसलमानों की मुख्तसर जमात लेकर ज़ी खशब और ज़ी किस्सा की तरफ निकल गए। मकाम अबरक में अबस, ज़िबियान, बनु बकर और दीगर कबैल से मुकाबला हुआ। निहायत सख्त लड़ाई हुई। आखिरकार मुर्तदीन शिकस्त खाकर फरार हो गए। इन मकामात को अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को दे दिया और उनकी चरागाहें मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए वक्फ कर दी। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस मदीना तशरीफ ले आए। अब लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी आराम कर लिया था। मुल्क अरब का बेड़ा साहिल फूज़ो फला तक सही सलामत कैसे पहुंचा, इसके लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह तदबीर इख्तियार की कि सबसे पहले एक फरमान लिखा जिसकी मुतअद्दिद नकलें करवा कर हर मुर्तद की कबीले की तरफ भेज दी कि कासिद हर कबीले को जमा करके ये फरमान सुना दे, जिसका खुलासा ये था कि तमाम के तमाम दीन को बशमूल ज़कात कबूल कर लें, वरना बसूरत दीगर उन पर हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 11 अलम यानी झंडे तैयार किए और 11 सरदार मुंतखब करके एक एक झंडा हर एक सरदार को दे दिया और उनको हुक्म दिया मक्का और तैफ वगैरह के मकामात से जहाँ भी इस्लाम साबित कदम कबैल मिलें, उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ शरीक कर लें और कुछ को घर बार की हिफाजत के लिए छोड़ दें। उनमें से बाज़ को मुर्तदीन के हमले के लिए भेज दिया तो बाज़ को मुद्दयान नबूवत के खात्मे के लिए रवाना कर दिया। ये तमाम सरदार माह जमादियुल अव्वल 11 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर अपने अपने मुकर्ररा इलाकों की तरफ जाकर मसरूफ़ अमल हो गए। ये सरदारान कौन थे और किन किन इलाकों की तरफ गए और इसका क्या नतीजा निकला, ये सब कुछ हमारी वीडियो का हिस्सा है, जिसको हम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर से शुरू करते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहला अलम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया था, जो कि झूठा नबूवत का दावेदार था। उस पर चढ़ाई करो, फिर जब इस मुहिम से फारिग हो जाओ तो फिर एक दुश्मन इस्लाम मालिक बिन नुवैरा पर हमला आवर हो जाना। तुलैहा एक काहिन था, फिर इस्लाम में दाखिल हुआ। आखिर ज़माना हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरदूद होकर खुद नबूवत का दावेदार बन बैठा। बनी इसराइल के बाज़ कबैल उसकी जमात में दाखिल हो गए। उसकी सरकूबी के लिए ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवाना हुए थे। अभी उन्होंने अपना काम ख़त्म ना किया था कि वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मशहूर हो गई। ये खबर हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनकर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। तुलैहा को इस फुर्सत में अपनी जमात को बढ़ाने का खूब मौका मिला। अतफान व हवाज़न वगैरह के कबाइल जो ज़ील किस्सा में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकस्त खाकर भागे थे, वो भी तुलैहा के साथ शामिल हो गए। नजद के मशहूर चश्मा बज़ाखा पर तुलैहा ने अपना कैंप कायम किया और उसके हामी कबाइल का इज्तिमाए अज़ीम उसके गिर्द जमा हो गया। उसके हामी कबाइल में एक कबीला तय भी था, जो अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला था, और उन्हीं की काविशों से उनके कबीला ने तुलैहा का साथ छोड़ दिया और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में शामिल हो गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बज़ाखा के मैदान में पहुंचकर लश्कर तुलैहा पर हमला कर दिया। तुलैहा के लश्कर की सिपा सलारी उसका भाई कर रहा था, जबकि तुलैहा एक चादर ओढ़े हुए लोगों को धोखा देने के लिए अलग एक तरफ वही के इंतजार में बैठा था। लड़ाई खूब जोरों शोर से जारी थी कि मुर्तदीन के लश्कर पर परेशानी के आसार नुमायां होने लगे। तुलैहा के लश्कर का एक सरदार उयैना बिन हुसैन तुलैहा के पास आया और कहा कि कोई वही नाजिल हुई है या नहीं। तुलैहा ने कहा अभी नहीं हुई है। तो फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर वही दरियाफ्त किया। वो फिर मैदान पर जाकर लड़ने लगा। दम बदम मुसलमान गालिब होते जा रहे और मुर्तदीन के पांव उखड़ने लगे। तो तीसरी मर्तबा उयैना तुलैहा के पास गया और वही की निस्बत पूछा तो तुलैहा ने कहा
ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ اس کے بھائی نے یہ سن کر کہا، لوگو طلحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مرتدین یک لخت بھاگ پڑے، بہت سے مقتول، بہت سے مفرور اور بہت سے گرفتار ہوئے، اور بہت سے اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے۔ طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا اور شام کی طرف جا کر قبیلہ قزاع میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اسی کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عیینہ بن حسن بھی گرفتار ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا، تو انہوں نے عیینہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پیش کیا تو اس نے نہایت سختی سے انکار کر دیا، چنانچہ وہ پھر قتل ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم سے فارغ ہوئے تو حکم کے مطابق بنو تمیم کے قبائل سے قتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی دو قسمیں تھیں، عیسائی اور بتوں کے پجاری۔ یہ لوگ یمامہ اور فرات کے دہانے کے درمیان وسیع چرہا گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان علاقوں پر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند عامل مقرر تھے جو کہ انہی کی قوم کے تھے۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی تو مالک بن نویرہ نے خبر سن کر مسرت کا اظہار کیا اور ان میں سے بعض عامل مرتد ہو گئے۔ اسی اثنا میں سجا بنت الحرث نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جو کہ قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتی تھی۔ بنی تغلب، بنی سمر، بنی شیبان کے سرداران نے اس کے دعوے کو قبول کیا۔ سجا کے پاس تقریباً 4000 کے قریب لشکر جمع ہو گیا۔ وہ اس لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلی، لیکن وہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر حملہ کر کے ان کو بھی مدینہ کی طرف حملے کے لیے لے جانا چاہتی تھی۔ سجا نے بنو تمیم پر حملہ تو کیا مگر خود ہی شکست کھا گئی، مگر پھر صلح ہو گئی۔ اب سجا مالک بن نویرہ کو ہمراہ لے کر چلی۔ تھوڑی دور جا کر اور کچھ سوچ کر مالک بن نویرہ اس سے جدا ہو کر چلا گیا۔ سجا نے اپنے پیروکاروں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازم کر رکھی تھی، مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینا اور زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا۔ بہت سے عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ سجا کو بنی تمیم کی بستیوں سے آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام لیے ہوئے اس کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر مسلمہ کذاب کی جماعت کثیرہ کا حال سن کر اس کو تردد ہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب مخالفت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ مسلمہ کذاب نے جب سجا کے لشکر کا حال سنا تو وہ بھی اپنی جگہ متردد ہوا۔ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ تو دوسری طرف سجا کا عظیم لشکر۔ بالآخر مسلمہ نے سجا کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجا نے جواب دیا کہ میں مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، میں نبی ہوں اور سنا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کریں۔ مسلمہ نے پیغام بھیجا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت تک میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے ملک کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا۔ اب ان کے بعد تمام ملک پر میرا حق ہے، لیکن چونکہ تم بھی نبوت کی مدعی ہو لہذا آدھی پیغمبری میں تم کو دے دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلی آؤ تاکہ تقسیم پیغمبری اور مدینہ پر حملہ آوری کے متعلق تم سے تمام گفتگو اور مشورہ ہو جائے۔ سجا کو اس پیغام کا ملنا تھا، وہ مسلمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے قلعہ کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا، سجا کو اس میں اتارا، دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجا نے مسلمہ کی پیغمبری کو تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لائی، پھر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد سجا 3 دن تک مسلمہ کے پاس رہی۔ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا، مہر کہاں ہے؟ حق مہر کہاں ہے؟ یہ بے مہر کیسا نکاح تو نے کیا ہے؟ وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی۔ مسلمہ نے کہا، میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں عشاء اور فجر کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اپنے 3 معزز لوگوں کو نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سجا کے لشکر کے سامنے اچانک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، جو کہ تمیم کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو دیکھتے ہی سجا کے ہمراہی فرار ہو گئے اور سجا اپنے قبیلہ بنی تغلب میں بمقام جزیرہ پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ مالک بن نویرہ جو کہ سجا سے جدا ہو کر چلا گیا تھا پھر گرفتار ہو گیا
اور اس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز جواباً آئی تھی، اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ جب ہم مسلمانوں نے اذان دی تو انہوں نے جواباً اذان نہیں دی، تو یہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق واجب القتل ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تفتیش اور تحقیق کی تو ان کو یقین اور قطعی شہادتیں اس معاملے میں نہ مل سکیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کے دوران کئی بار اس کے منہ سے یہ نکلا، تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا تھا، تمہارے صاحب کا ایسا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے صاحب سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ سن کر غصے سے فرمایا، کیا وہ تیرے صاحب نہیں تھے؟ اس پر اس نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا۔ تبری کی روایت کے مطابق پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے سے زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر اڑا دیا۔ ان سب فتنوں سے بڑھ کر مسیلمہ کذاب کا فتنہ ہے، جو کہ جنگ یمامہ کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آیا۔ یہ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط میں ایسا کیا لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اور اس کو جہنم واصل کرنے والا صحابی کون تھا؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پارٹ 4 میں۔ لیکن پہلے آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خلافت آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔